بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الکرام الاجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج صبح مجھے کچھ احباب نے فون کر کے مطلع کیا کہ سوشل میڈیا پر متحدہ علماء اہل سنت کے جانب سے ایک بیان گردش کر رہا ہے، جس میں خانقاہ معلیٰ کے اندر جو کچھ دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا، جس میں کچھ احباب نواخوانی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر وہ ایک بیان وہ ایک کلپ وائرل ہوئی تھی۔ اس بارے میں بہت ساری چمیں گویاں ہوئیں، بہت سارے مکاتب فکری کی طرف سے اس کو بہت ٹٹولا گیا، دیکھا گیا اور ہر طریقے سے اس کو جاننے کی کوشش کی گئی۔ اس بارے میں سب سے پہلا میں اپنا موقف دہرانا چاہوں گا کہ کاروان اسلامی سمیت جتنے ہماری وابستگاں ہیں، محبین ہیں، طالبین ہیں، مریدین ہیں یا متحدہ سے وابستگاں ہیں، تو ہم ایسے مسائل میں کبھی پڑھتے نہیں ہیں اور کبھی بھی ہم اتحاد کے خلاف جاتے نہیں ہیں۔ اگرچہ کہیں ایک مکاتب فکر کے طرف سے بار بار کہیں چیزوں کو ابھارا جاتا ہے، لیکن ہم ہمیشہ باریک بینی سے اور بڑا دل کر کے گلے لگا کر ہمیشہ اتحاد کا درس دیتے ہیں اور اتحاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا سرے سے اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہماری کوئی مشاورت ہوئی ہے اس بیان کے بارے میں، اور نہ ہی مجھے اس بیان کے بارے میں جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ خانقاہ معلیٰ کو غسل دیا جائے یا غسل کی ترکیب بنائی جا رہی ہے۔ نہیں، مجھے آج صبح اس بیان کے بارے میں کچھ احباب نے اطلاع دی، اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ایسا کوئی بیان بھی شائع ہوا ہے۔ میرا بیان کل آیا تھا تمام اخبارات کے اندر، اور جتنے یہاں روزنامے ہیں ان روزنامچوں میں میرا بیان چھپا تھا کہ جو میرا خطاب لولی پورہ چاڈورہ میں ہوا تھا، اس میں میں نے یقینی طور اتحاد کے لیے سب لوگوں سے گزارش کی اور ڈرگز کے خلاف متحد ہو کر کام کرنے کی گزارش کی۔ لوگ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس بات کو کہ میں ہمیشہ اتحاد کے لیے کام کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی شیعہ حضرات جو شیعہ حضرات ہیں ان کی مجلسیں ہوتے ہیں، محفلیں ہوتے ہیں، اور خصوصاً امام علی مقام کے نام پر ہوتے ہیں یا سنیوں کے ہاں ہوتے ہیں، تو میں بلا لحاظ مسلک و مذہب کسی کی مجلس میں جاتا ہوں اور اپنی بات سامنے رکھتا ہوں۔ رہی بات کل کے بیان کے بارے میں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے اور نہ ہی اس بارے میں مجھے کوئی خبر ہے۔ رہی بات یہ کہ خانقاہ معلیٰ کے اندر جو احباب آئے وہ کیوں آئے، وہ سرکار کو باریک بینی سے دیکھنا چاہیے کہ کیوں آئے، ان کے پیچھے نیت کی تھی کیا تھی اور مقاصد ان کے کیا تھے۔ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ بھائی چارہ رکھنا اور اسلام کی صحیح ترویج اور اشاعت کرنا۔ آج تک یہ کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے کبھی بھی یا میری تنظیم نے یا ہمارے علماء نے کبھی بھی اس بھائی چارے کو زخم پہنچانے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں روز اپنے خطابات فیس بک کے بہت سارے یہ چینلز پہ یا پورٹلز پہ یا جو اکاؤنٹس وغیرہ ہوتے ہیں لوگوں کی، ان پہ میرے خطابات ہوتے ہیں۔ کہیں کوئی حصہ کاٹ کر کے لایا جاتا ہے، اس کو چلایا جاتا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ہم خطاب کرتے ہیں، میرا پورا پروگرام لائیو آتا ہے اور ہر وقت آتا ہے، لیکن اس کو کٹ کرنے کے باوجود اگر کوئی پیش کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ ہمارے نزدیک میں یہ فتنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو شیعہ سنی اتحاد کے لیے، ملت کے اتحاد کے لیے، وسیع تر مفادات کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے اور کریں گے۔ یہاں میں اتنا گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب سے، چاہے وہ شیعہ برادری اور ان کے علماء کرام، جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں مجالسوں میں، محافلوں میں، اور ان سے بھی میری گزارش ہے کہ میں ان کو بھی بتانا چاہوں گا کہ وہ دیکھیں کہ آخر اس چیز کے پیچھے کون لوگ پڑے ہیں اور کون چاہتے ہیں کہ کشمیر میں خرمن امن کو خراب کرنا اور یہاں اتحاد کو پارا پارا کرنا۔ جو بھی اتحاد کے خلاف بولتا ہے یا کرتا ہے،
सीधी सी बात है, उसको जेल जाना चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर कटनी चाहिए, वो कोई भी हो। गवर्नमेंट को बारीकबीनी से इसकी तहकीकात करनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन है और कौन इन मरासिम पर, कौन इन फुट प्रिंट्स पे काम कर रहा है कि यहाँ बड़े बड़े इज्तिमात के अंदर इत्तेहाद की बातें होती हैं, उसके बाद भी बाहर लड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर गवर्नमेंट को करीब नज़र से देखना चाहिए। यहाँ मैं इस बात का भी खुलासा करना चाहूँगा कि कुछ वक्त से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर आए रोज़ नए नए ये फेसबुक अकाउंट्स खोले जाते हैं, पेज ओपन किए जाते हैं, उसमें उलमा के ख़िलाफ़ ये गलत तशहीरी मवाद लाकर उलमा की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उनके बयानात ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किए जा रहे हैं कि जिनसे उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता है। यहाँ तक कि मुझे कुछ दिन पहले ये भी पता चला कि कुछ लोगों की एक टीम है, वो कभी कुपवारा की मस्जिद में जाती है और कभी त्राल के मस्जिद में जाती है, कभी ये जामे मस्जिद में जाती है। वहाँ बाज़ाब्ता तौर तहरीरी तौर ऐसे चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जिनमें उलमाए किराम खुसूसन मेरी ज़ात को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरी ये डीजीपी साहब से गुजारिश है, एलजी साहब से गुजारिश है, पूरी इंतज़ामिया से गुजारिश है, ये जो ब्लैक मेलर्स का यहाँ माफिया बैठा है उसको देखा जाए, ढूंढा जाए और कौन उलमाए किराम के बयानात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं और क्यों ऐसा किया जा रहा है, और उनके खिलाफ भी कदगन लगाने की ज़रूरत है। रही बात इस बात की भी मैं यहाँ वजाहत करना चाहता हूँ कि जो हज़रात शिया मौक़िफ़ को लाकर सहाबा के किबार की तौहीन करना चाहते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है, वो कतई तौर उनका गलत तरीका है और उन पर शिया उलमा को कदगन लगानी चाहिए। बाज़ाब्ता तौर देखना चाहिए कि कहीं वो ऐसे एलिमेंट उनमें घुस तो नहीं गई है। जैसे मैं बरसों से कहता हूँ कि सुन्नियों में खारिजियत आ चुकी है और शियों में भी ऐसे फ़िरके जन्म ले रहे हैं जो यहाँ इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश कर रहे हैं। ना ही उनको इमाम आली मकाम से कोई वाबस्तगी होती है, ना ही उन्हें सहाबे की बार से कोई वाबस्तगी होती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अमन के दुश्मन होते हैं, लिहाजा उन पर भी कदगन करने की ऐसा अहम ज़रूरत है। आप सब जानते हैं कि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पर ऐसे नहीं आता हूँ। हाँ, मेरे तकारीर तबलीग रोज़ होते हैं, लेकिन हमारे हर एक चीज़ में इत्तेहाद होता है। मैंने हमेशा एक ही साथ एक ही जगह पर यहाँ इस सरज़मीन पर रह रहे हर जमात को लाने की कोशिश की है और मेरी ये कोशिश इत्तेहाद के लिए हमेशा रहेगी। रही बात कि जिन लोगों ने तोड़ मरोड़ के मेरा नाम या मेरा किसी कोई बयान या किसी भी आलिम दीन का मुत्तहिदा उलमा सुन्नत का बयान या नाम पेश किया होगा, इसका मुत्तहिदा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो किसी का ज़ाती बयान हो सकता है। मुत्तहिदा का वो बयान कतई तौर मशावरत के बाद या मशावरत से नहीं हुआ है। यहाँ एक और बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, वो ये है कि हर किसी की अकायद अपने अपनी जगह है। हम तो वो है कि हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरस में ये सिखाया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मस्जिद नबवी शरीफ जो दुनिया में सबसे बेहतर जगह है, जिसके लिए मुतफ़िक अला मसला है कि मस्जिद नबवी का वो हिस्सा जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते थे, जिसको रियाज़ुल जन्नत कहते हैं। रियाज़ुल जन्ना वो बाज़ उलमा का कहना है और इस पर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि वो पूरे कायनात का सबसे बेहतर ज़मीन का टुकड़ा है। उस मस्जिद नबवी शरीफ में आप अबू दाऊद को खोलिए, इब्न माजा को खोलिए, आप मुस्नद अहमद को खोलिए, मैं कहीं अहादीस से साबित कर सकता हूँ कि वहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ यहूद आया करते थे, यहूद मस्जिद में बैठते थे, यहूद दाखिल होते थे और जो बराह रास्त जिनका ताल्लुक़ कुरान से नहीं होता था, किताब सुन्नत से नहीं होता था, या जो मुसलमान नहीं थे वो भी उस मस्जिद में आते थे और बैठते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए कई बार ज़ियाफ़तों का एहतमाम किया, ये भी हदीस में है। रही बात खानकाह माला में, दरगाह आलिया में, ये बेशक इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ये सुन्नियों का असासा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहाँ सब के लिए दरवाज़े खुले हैं। वहाँ तो दुनिया भर से सयाह आते हैं, अंग्रेज़ आते हैं, इवन दो हिंदू भाई आते हैं, सिख भाई आते हैं, क्रिश्चन आते हैं, उन्हें कोई रोकता है वहाँ देखने से, आने से? ये जहाँ तक ताल्लुक़ है
کہ اگر کانسپیرنسی کر کے کوئی شلینتر چلا کے کوئی چال کر کے آتا ہے، وہ خرمن امن کو برباد کرنا چاہتا ہے، یہ کام گورنمنٹ کا ہے، سرکار کا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے، وہ دیکھ لے اس چیز کو۔ میں یہاں یہ بھی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ علماء کرام کے بیانات میں کئی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں، وہ ہر روز ہرزہ سرائی اسی چیز پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں طریقے سے وائلیشن اس سرزمین پر ہو جائے، لیکن میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ کسی بھی صورت میں ہم اس چیز کو یہاں ہونے نہیں دیں گے اور اس اتحاد کو ہم کامیاب بنا کر ہی رہیں گے۔ رہی سوال میں یہاں میر بھائی صاحب سے گزارش کروں گا، ان کی بھی مجھے کال آئی، مجھے ڈاکٹر عبداللہ شاہ اندرابی صاحبہ کی بھی کال آئی، انہوں نے مجھے بتایا اس بارے میں، اور کہیں اس سوسائٹی کے رہنے والے معززین نے اس بارے میں مجھے بتایا، اطلاع کی، تو میں انتہائی یعنی کہ افسوس ناک اس چیز کو مانتا ہوں اور المیہ مانتا ہوں کہ ہمارے نام سے اگر کوئی شائع کرتا ہے بیان کو، ہمیں اطلاع نہیں ہے، تو یہ انتہائی درجے کی یہ ذلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ذلتوں سے نجات دے۔ لیکن یہاں ایک اور گزارش میں کرنا چاہوں گا کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے آخر وہ نوجوان جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ مسئلہ معرض وجود میں آیا، سرکار کو دیکھنا چاہیے وہ کون لوگ ہیں، ان کی نیت کیا تھی، ان کا ارادہ کیا تھا۔ البتہ اس چیز کی میں لفظاً تردید اور مذمت کرتا ہوں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں یزید کی عظمت بتا کر لوگوں کے دلوں کو تکلیف دے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہمارا معاشرہ اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا اور ہم کبھی اس بات کو نہیں مانیں گے۔ یہاں کوئی نعوذ باللہ من ذالک یہ امام عالی مقام یا اہل بیت اطہار کی توہین کرے، ہم اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ اہل بیت اطہار ہمارے ایمان کا جز ہے، بلکہ حصہ ہے، بلکہ ایمان ہے اور ذریعہ نجات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور بات ضروری وہ یہ ہے کہ میں لفظاً اس چیز کی تردید بھی کرتا ہوں اور لفظاً اس چیز کی مذمت بھی کرتا ہوں کہ اگر کوئی صرف اس بنیاد پر کہے کہ خانقاہ کو غسل دینا چاہیے کہ اس میں امام عالی مقام کا ذکر کیا گیا، یہ انتہائی افسوسناک ہے اور میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ ہمارا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ جو انسان رات دن صرف اہل بیت کے چرچے کرے، جو انسان رات دن اہل بیت کی اس کی مشن کے لیے کام کرے، غوث اعظم کے مشن کے لیے کام کرے، اولیاء کاملین کے مشن کے لیے کام کرے، جو انسان امام علی مقام پر ایک نہیں درجنوں منقبتیں لکھے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کہیں پر امام علی مقام، چاہے وہ خانقاہ ہو، درگاہ عالیہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کہ وہاں اگر امام علی مقام کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے بعد اس کو غسل دیا جائے۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے اگر وہاں ایسی کوئی حرکت ہوئی ہے جس پر شرعی طور ایسا کوئی حکم ہے تو وہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نہ ہی میں نے خانقاہ کا وزٹ کیا، نہ ہی میں نے دیکھا، مجھے اس بیان اور اس میٹنگ کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ آج مجھے پتہ چلا، ہاں ایک روز پہلے مجھے ایک بیان موصول ہوا تھا متحدہ علماء اہل سنت کا، لیکن اس میں شان حسین تھا اور ان عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کی اپیل تھی گورنمنٹ سے جو یہاں امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس بیان میں اس چیز کا اطلاق ہی نہیں تھا، نہ کوئی لفظ تھا، تو لہٰذا یہ بیان کہاں سے آیا، اس کا ہمارے ساتھ اور علماء اہل سنت کے ساتھ بالخصوص میری ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس بیان کو لے کے کوئی یہ کہے گا کہ حامد صاحب نے یہ بیان دیا یا میں معافی مانگوں، کس بات پر، یا اپنے علماء سے کس بات پر معافی مانگنے کے لیے کہوں؟ کیوں؟ کیونکہ جب ان کا بیان ہی نہیں ہے، جب ہم نے کہا ہی نہیں، ہم ایسی سوچ ہم رکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن یہاں واضح میں اور ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں باضابطہ طور منظم کچھ لوگ ہوئے ہیں جو پردوں کے پیچھے جا کے علماء کرام کے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو، ان کی چھبی خراب کرنے کے لیے، انہیں فتنوں میں دھکیلنے کے لیے، انہیں پریشان کرنے کے لیے رات دن نت نئے فتنے کر رہے ہیں اور بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ میں بھی ڈاٹا جمع کر رہا ہوں اور جب ہمارے پاس ثبوت آ جائیں گے، میں انشاءاللہ الرحمن انتظامیہ کو مکمل طور، یعنی کہ ایڈمنسٹریشن کو مکمل طور ان کا بایو ڈاٹا اور ثبوت کے ساتھ فراہم کروں گا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے۔ ہم بھی بنیادی سطح پر اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں
امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے مسجدوں میں جا جا کے علماء کرام اور میری ذات کو لے کے بدنامی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں بھی میری گزارش ہے حکام سے، انتظامیہ سے، پولیس سے، ایڈمنسٹریشن سے کہ انہیں باضابطہ طور سیریسلی اس میٹر پر کام کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہاں علماء کے خلاف کون بدنام کرنے کی کوشش، ناپاک کوششیں کر رہے ہیں اور یہاں امن کو کون برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے بھائی چارے کو سلامت رکھے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، میری یہ گزارش ہے جو حسین کے نام پر کام کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یقینی طور حسینی ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ حسین نے خون خرابہ ختم کرنے کے لیے اپنا سارا کچھ اپنے خاندان کو لا کر پیش کیا نا اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، تو سیدھی سی بات ہے حسن اور حسین نے کب فتنوں کی دعوت دی ہے کسی کو؟ لہٰذا کسی بھی حالت میں فتنوں کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے اور خرمن امن کو آگ لگانے کی کسی بھی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مجھے کفایت صاحب نے فون کر کے آج اس بات کے بارے میں اطلاع دیا، ورنہ مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ میں ذاتی طور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالی ہمیں بھائی چارے کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام جو ایسے عناصر ہوں گے، جو بدبخت عناصر ہیں جو رات دن یہ کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی ناپاک سازشوں سے محفوظ رکھے۔ میں سنیوں سے بھی یہ گزارش کر رہا ہوں، شیعوں سے بھی یہ میری گزارش ہے کہ اپنے دلوں کو بڑا کیجئے، ایک دوسرے کے لیے دل بڑا کیجئے، دامن وسیع کیجئے اور ان تمام جو طبقہ جات ہے جن کے علماء بالکل ہی اب میں کہتا ہوں کہ ممبروں کو اسی چیز کے لیے زینت بنائے ہوئے ہیں کہ کبھی وہ امام علی مقام کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، کبھی اولیاء کرام کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، تو یہ گزارش ہے حکام سے کہ انہیں بھی قدغن دینے کی ضرورت ہے۔ باقی آپ سب میڈیا کا، سب احباب کا، سب ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے اس بارے میں اطلاع دی، ورنہ مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ اور متحدہ علماء سنت اس چیز کی وضاحت کرے گی کہ یہ باضابطہ طور کی یہ ان کا بیان نہیں تھا اور ان کا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور رہی بات یہاں اور ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اہل تسنن جس کو ہم کہتے ہیں طبقہ، جو ہمارا شیعہ طبقہ ہے، ان کے ہاں مراسم ہیں، اپنے طریقے سے وہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم پانی رکھ رہے ہیں، بھی اپنے دیکھا کہ 10 تاریخ کو ہماری کتنی سبیلیں تھیں کشمیر کے کونے کونے میں، شپایا میں، شادی پورہ میں، ترگام میں، بارہمولہ میں، پلوامہ میں، گاندربل میں، کہاں نہیں تھے ہماری سبیلیں؟ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اہل بیت سے محبت کرنے والا ایسا کیسے سوچ سکتا ہے؟ لہٰذا بالآخر میں اور ایک بار حرفاً اس چیز کی تردید کرتا ہوں کہ ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی بیان ہے، لیکن سب سے میری گزارش ہے کہ وہ صحابہ کی بار کی عزت کرے، وہ اہل بیت اطہار کے لیے اپنا جان و دل سب کچھ نثار کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔